بلاول نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بلاول اب تک ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا۔ میاں بیوی کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کی سنگت میں ہی گزر رہا تھا۔ اس روز بھی وہ سمندر گھومنے گئے۔ واپسی پر وہ سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ موٹر سائیکل جھٹکا کھا کر رک گئی۔ بلاول کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل میں کیا خرابی پیدا ہو گئی۔ پیٹرول تو کم نہیں تھا اور بظاہر کوئی خرابی بھی نہ تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے جھنجھلا کر موٹر سائیکل کو لات رسید کی۔ لائبہ اس کی جھنجھلاہٹ پر ہنس پڑی اور شوق لہجے میں بولی، بلاول لگتا ہے اب تک حادثے کا اثر باقی ہے، تبھی تم پاگلوں کی طرح سی حرکتیں کر رہے ہو۔ میری مانو تو کسی ماہر نفسیات سے مل لو۔ بلاول مصنوعی غصے سے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ کھلکھلاتی ہوئی ایک طرف دوڑی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ دوڑتے دوڑتے لائبہ اچانک رک گئی۔ اس کے اس طرح ٹھٹک کر رکنے کا سبب وہ لڑکی تھی جو مہران کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ کوئی باپردہ خاتون تھی جو برقع میں ملبوس تھی۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف آنکھیں ظاہر تھیں جن سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ لائبہ آگے بڑھی۔ جب کوئی اپنا بچھڑ جائے اور نہ ملے تو آنسو کہاں رکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے لہجے میں بولی، کون بچھڑ گیا ہے اور کیسے بچھڑا؟ لائبہ نے استفسار کیا۔ اس دوران بلاول بھی ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور خاموش کھڑا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ یہ کہانی پیار کرنے والے شادی شدہ جوڑے کی ہے۔ لڑکی کھوئے کھوئے سے انداز میں بول رہی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ جواد اور رخسانہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ سیر و تفریح کی غرض سے سمندر کنارے آئے۔ واپسی میں کچھ دیر کے لیے وہ سڑک کے کنارے رکے اور آپس میں محبت بھری سرگوشیاں کرنے لگے۔ تب وہ 4 شیطان وہاں آ دھمکے۔ ان میں سے ایک پولیس اہلکار تھا۔ وہ چاروں شراب کے نشے میں مدہوش تھے۔ جواد کو قتل کرنے کے بعد وہ رخسانہ کو اغوا کر کے گولڈن ٹاؤن کے ایک مکان میں لے گئے جہاں رخسانہ کو عزت سے محروم کر دیا گیا۔ وہ ریاض نامی اس پولیس اہلکار کی درندگی سہ نہ سکی اور موت کی آغوش میں جا پہنچی۔ رخسانہ کو موت کے بعد گڑھا کھود کر جانوروں کی طرح دفنا دیا گیا۔ اس کی روح بھٹک رہی تھی، بے چین تھی۔ وہ قاتلوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ انہی دنوں وہاں ایک نئی شادی شدہ جوڑے نے کرائے پر مکان لیا۔ بلاول اور لائبہ نے چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ بلاول نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس روز بلاول کی گاڑی کو حادثہ پیش نہیں، اسے ادریس نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بلاول کی زندگی باقی تھی اور وہ زندہ بچ گیا۔ اس نرس کو پیش آنے والے حادثے کا خواب رخسانہ کی روح نے بلاول کو دکھایا۔ ایک روح کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر بلاول کی کولیگ کے حادثے والا خواب اور بلاول اور لائبہ کے بیچ جھگڑے والا خواب بھی بلاول نے رخسانہ کی روح کی وجہ سے دیکھا۔ رخسانہ کی روح کا مقصد بلاول کو لودھی ہاؤس لے جانے کا تھا تاکہ ان 4 شیطانوں کو اپنے انجام تک پہنچایا جا سکے اور وہاں دفن ہونے والی مظلوم لڑکیوں کو اسلامی طریقے سے ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچایا جا سکے۔ تب ہی اس کی بے چین روح کو چین ملتا، مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ادریس نے لائبہ کو سچ مچ اغوا کر لیا۔ تب بلاول پولیس حراست سے بھاگ کر لودھی ہاؤس جا پہنچا۔ اس دوران ریاض اور شوکت بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بلاول کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تب پولیس پارٹی بلاول کی تلاش میں لودھی ہاؤس پہنچی۔ ریاض وہاں مارا گیا، شوکت گرفتار ہوا
پولیس کے ریڈ سے اکمل پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا اور ادریس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس روز پولیس موبائل میں ادریس اور شوکت کو کورٹ میں پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ پولیس موبائل ایک ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ یہ بھی رخسانہ کی روح کا کام تھا۔ ٹرالر کے ڈرائیور کا ذہن رخسانہ کی روح کے قابو میں تھا۔ یوں وہ چاروں شیطان اپنے انجام کو پہنچے اور رخسانہ کی روح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ بلاول نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ بلاول ہکا بکا رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے حادثے کے بعد خواب میں اس نے سرنگ میں دیکھا تھا۔ اس وقت لڑکی کے گرد نورانی حالہ تھا۔ پھر اس لڑکی کو اس نے اس رات اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا۔ میں ہی رخسانہ ہوں، لڑکی نے کہا اور ان کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لڑکی کے غائب ہوتے ہی مہران کار بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ رخسانہ کی روح تھی؟ لائبہ نے خوف زدہ لہجے میں بلاول سے پوچھا تو بلاول نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے موٹر سائیکل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ موٹر سائیکل کا یہاں خراب ہونا رخسانہ کی روح کا کام ہے۔ وہ اپنے محسن سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی الجھن دور کرنا چاہتی تھی۔ موٹر سائیکل اس بار ایک ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ وہ سڑک سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو ایک موڑ پر انہیں رخسانہ دکھائی دی۔ وہ مہران کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت نقاب موجود نہ تھا۔ وہ قریب سے گزرے تو رخسانہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں الوداع کہا۔ ان دونوں نے بھی اشارے سے اسے الوداع کہا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے۔